بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد حضرات ذی وقار محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کے حالات اور واقعات بیان کر کے، ان کا ذکر خیر کر کے مومنین کو درس دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے اور نصیحت کی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جس طرح انبیاء کرام نے اپنا طرز زندگی اپنایا، مومنین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی طرح ہی اپنا طرز زندگی اپنائیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن نَبَإِ الرُّسُلِ، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بھی پچھلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ما نثبت به فؤادک، آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو قوت ملے اور مضبوطی آپ کے دل کے اندر پیدا ہو اور آپ کو سکون عطا کیا جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات کے ضمن میں اہل ایمان کے لیے حق اور حقیقت اور واعظ و نصیحت کے لیے یاد دہانی کے طور پر انبیاء کے تذکرے سامنے آ جائیں۔ پچھلے دو خطبات کے اندر ہم نے واقعہ معراج کو قدر تفصیل کے ساتھ مگر مستند اور صحیح ترین روایات کی روشنی میں بیان کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر واقعہ معراج کے جو مقاصد ہیں، اس کے اندر جو رموز اور اسرار ہیں، جو پوشیدہ حکمتیں اور باتیں ہیں، ان میں سے چند ایک وہ حکمتیں اور مصلحتیں جو واقعہ معراج کا سبب بنی، ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی جستجو کی جائے گی۔ واقعہ معراج یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو بھی اس درجے کا نصیب نہیں ہوا۔ اس کے اندر علماء اور فقہاء محدثین اعظام پہلی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے واقعہ معراج کو جب قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ذکر کیا تو پہلا لفظ سبحان کا بول کر آگے واقعہ معراج کی جو اس کا اشارہ ہے، اس کا تذکرہ ہے وہ کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ ذات ہے رب العالمین کی، جس نے رات کے وقت میں ہی سیر کروائی اپنے بندے کو اور اپنے نبی اور پیغمبر کو۔ لفظ سبحان کو شروع کے اندر پہلے لفظ میں بیان کرنے کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کی جو کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔
اور کوئی عقل کا اندھا کوتاہ نظر اور فرسودہ اور تاریک خیال اس واقعہ کو ناممکن نہ سمجھ لے اور یہ محال نہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ضعف سے، عجز سے اور ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ ہماری ناتواں ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کا ادراک نہ کر سکیں اور اس کو کتنا ہی عجیب اور ناقابل فہم سمجھیں، مگر رب تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی لامحدود قدرت اور اس کی مشیت کاملہ کے سامنے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ اور رب تعالیٰ نے جب اس آیت کے اندر بیان کیا تو مفسرین محدثین بتاتے ہیں اسرا بعبدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ رات کے وقت سیر کروائی جائے، رات کے وقت کا سفر۔ لیکن اس کے بعد آگے پھر لیلۃ من المسجد الحرام، لیلۃ کا لفظ پھر اس آیت کے اندر رب العالمین نے وہ اس کے اندر ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا جو وقت تھا وہ بھی پوری رات نہیں تھی۔ لیلۃ من المسجد الحرام، رات کا کچھ حصہ، قلیل وقت، تھوڑا سا حصہ تھا۔ اس تھوڑے سے مختصر حصے میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو، اپنے پیغمبر کو مکہ سے، بیت اللہ سے بیت اقدس تک، مسجد اقصیٰ تک اور اس سے آگے آسمان کی بلندیوں تک اور عرش معلیٰ تک جتنا بھی وہ سیر کا سارا دورانیہ تھا وہ رات کے مختصر لمحے میں، مختصر گھڑی کے اندر مکمل کر دیا۔ اور یہ ہمارے لیے تو عجیب ہو سکتا ہے، لیکن رب کی ذات اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی چیز کی وضاحت کے لیے رب العالمین نے سب سے پہلے لفظ بولا سبحان الذی، وہ بابرکت، وہ بڑی پاکیزہ ذات ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی عجز نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے انبیاء پر فضیلت اور فوقیت ہے، اس میں سے کئی ایک باتیں ہیں جن میں سے دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پہلی بات، دنیا کے اندر شان رفعت، بلندی اور معراج آپ کو عطا کیا گیا، اور دوسری آخرت میں شفاعت امت اور آپ کو مقام محمود پر فائز کیا گیا۔ یہ دو خاص فضیلتیں ہیں جو خاص طور پر واقعہ معراج کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ علماء، فقہاء کرام اور محدثین اعظام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بے مثال فضیلتیں اور یہ دونوں دولتیں تواضع، عاجزی اور انکساری کے سبب حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی جل شانہ کی ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری کی تو آپ کو دولت معراج حاصل ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کے اندر مخلوقات کے ساتھ تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت شفاعت نصیب ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اور واقعہ معراج کے اسرار اور رموز میں سے، پوشیدہ حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت ہے۔ دوسری حکمت، اسرا کے معنی اگرچہ رات کے وقت کے ہیں، لیکن لیلۃ کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ ابھی ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ وہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کہ رات کے قلیل ترین حصے میں زمین و آسمان کی، سدرۃ المنتہا کی، جنت المأوا کی اور یہاں تک کہ عرش معلیٰ کے قریب تک کی سیر کروائی، جبکہ یہ سفر جو رات کے وقت کیا گیا ہے اس کو رات کے وقت ہی خاص کرنے کی مصلحت اور اس کے اندر حکمت وہ کیا تھی؟ دن کے اوقات میں بھی یہ سفر ہو سکتا تھا۔ محدثین اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت میں ہی خلوت نشینی اور تنہائی کا جو مناسب وقت ہوتا ہے وہ رات کا وقت ہی ہوتا ہے، اور ایسے رات کے پرسکون وقت کے اندر ہی، رات کے پہر کے اندر ہی سکینت، راحت، اطمینان قلب اور
قربت الہی کا حصول وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. جو دن کے شور شرابے میں، جو دن کی مصروفیت کے اوقات میں وہ لمحات، وہ قرب الہی کا حصول وہ حاصل نہیں ہوتا. وہ رات کی اندھیروں میں، رات کی تاریکی میں، رات کے پہر میں جب اللہ کے حضور بندہ عبادت کرتا ہے تو اس وقت یہ چیز، یہ دولت نصیب ہوتی ہے. اور واقعہ معراج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا قرب جب آپ کے لیے ظاہر کیا تو رات کا وقت ہی تخصیص کیا، رات کے وقت کو ہی مناسب سمجھا. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی رات کے اوقات میں قیام اللیل اور تہجد کے اوقات کی جو فضیلتیں ہیں وہ کئی ایک قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کی ہے. سنت مبارکہ کے اندر بھی اس وقت کی خاص فضیلتیں کئی احادیث کے اندر موجود ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کالی کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے اور رات کے وقت کے لیے آپ قیام کیجئے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو لیکن رات کا قیام وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت کی جو کوشش اور جستجو کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے وہ بڑی بابرکت ہے. پھر اسی طرح فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو رات کے وقت کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اور دن کے اور رات کے اوقات میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی معافی ہے، ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح مومنین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ رات کے وقت، رات کے پہر میں لمبی تان پر سوتے نہیں ہیں بلکہ ان کے پہلو، ان کے جسم وہ بستروں کے ساتھ نہیں لگے رہتے بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی بزرگی اور اس کی بڑائی، کبریائی اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں اور قیام کی حالت میں رہتے ہیں. رات کے اوقات کے اندر رب کی عبادت کرنا قرب الہی کے حصول کا خاص ذریعہ ہے اور واقعہ معراج کو رات کے وقت ہی خاص کرنے کے اندر یہی ایک حکمت تھی. پھر مزید فرمایا قرآن کریم کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب، ایک خاص لقب آپ کا ذکر کیا ہے وہ ہے سراج منیر. اس کا مطلب یہی ہے کہ روشن چاند یا روشن ستارہ یا روشن چراغ، اور اس روشن چراغ کے لیے رات کے اندھیرے میں ہی اس کی روشنی کو سامنے لانا، یہی اس کی حکمت سمجھ آتی ہے. اور رات کے اوقات میں ہی آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا، واقعہ معراج کے حوالے سے سیر کروائی گئی، تو یہ رات کے اوقات کے اندر یہ ایک حکمت تھی، یہ ایک پوشیدہ، یہ ایک خاص بات تھی. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کے اندر جو تیسری حکمت ہے، جو خاص اس کے اندر پوشیدہ اسرار اور رموز ہیں، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ یہ دونوں قبلوں کی جو روحانیت ہے اور اس کے اندر جو انوار اور فیوز و برکات ہیں، اور حضرت انبیاء علیہم السلام جو سابقہ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے گزرے ہیں ان کے جملہ تمام فضائل اور ان کے کمالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ و مطہرہ میں جمع کر دینا یہ لازمی امر تھا اور یہ ضروری تھا. سابقہ تمام انبیاء کے کمالات اور آپ کے فیوز و برکات وہ بھی آپ کی ذات کے اندر جمع کرنا یہ اسی موقع پر مناسب تھا. اور اسی طرح دیگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا یہ بھی واقعہ معراج کے اندر ضروری تھا. پھر فرمایا مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کے اندر رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے. وہ برکتیں، وہ فضیلتیں اور مسجد اقصیٰ کی روحانیت اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا یہ واقعہ معراج کے اسرار اور رموز میں سے اور اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ حکمت تھی.
کہ اس وقت اس کو حاصل کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ میں یہ تمام تر کمالات اور تمام تر فیوز و برکات کو حاصل کرنا، یہ واقعہ معراج کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس کے اندر امامت کروائی اور اس وقت یہ ساری دولت نصیب ہوئی۔ پھر اس طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ اب عنقریب بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے وہ اب بنی اسماعیل کے قبضے کے اندر آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب اس کا بھی سارا معاملہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ بیت اللہ مسجد حرام کو ہی قبلہ ممکن کیا جائے، یہ ساری باتیں یہ اس واقعہ کے اندر وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ عن قریب یہ دونوں قبلے یہ بھی آپ کے پاس ہوں گے، اور ان دونوں قبلوں کا قبضہ آپ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور ان دونوں قبلوں کے اندر جو روحانیت ہے، جو برکات ہیں، جو خاص فضیلتیں ہیں، وہ سب کی سب امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو حاصل ہوں گی اور ان کو نصیب ہو جائیں گی۔ پھر آگے ان واقعات کے اندر جو واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا، اس کے اندر جو اسرار ہیں، جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، وہ کئی ایک محدثین نے، مفسرین نے ذکر کی ہے کہ ان کے اندر کیا کیا حکمتیں تھیں۔ ان کے اندر ایک چوتھی حکمت جو ہے وہ یہ بیان فرمائی گئی۔ واقعہ معراج میں چوتھی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کا عملی مظاہرہ وہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں وہ مظاہرہ یہ کروانا تھا، اور آپ کی امامت اور آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ جمانا تھا۔ ملائکہ اعلیٰ اور تمام حضرات انبیاء کرام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کرنا، واقعہ معراج کے حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت تھی۔ حضور سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور امامت انبیاء کا حصی نمونہ دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمام فرشتے جبریل امین اور ملائکہ مقربین اپنی آنکھوں سے سامنے مشاہدہ کریں، اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی بلندی اور آپ کی رفعت کو، آپ کی سیادت، امامت اور نبوت کو خود سے دیکھیں اور مشاہدہ کریں۔ یہ ساری حکمتیں واقعہ معراج کے حوالے سے بیت المقدس کے اندر سامنے آئیں، اور یہ مظاہرہ کروانا تھا جس کی نبوت اور رسالت کا اقرار، جس پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور وعدہ اور عہد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں جو کیا ہوا تھا، اس وعدے کا پاس کرنا اور اس عہد کو سامنے لانا، یہ بھی واقعہ معراج کے اسرار اور رموز میں سے اور اس کی حکمتوں میں سے یہ ایک حکمت تھی۔ قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا، میثاق لیا، جب ہم نے ان سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور ہم نے انہیں کہا کہ جب ہم آپ کو کتاب و حکمت، نبوت اور رسالت عطا کریں گے،
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے جب آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم سب کے لیے، تمام انبیاء کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ تم سب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرو اور اس کی تائید بھی کرو اور اس کا ساتھ بھی دینا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، بولو تمام انبیاء کرام، کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام نے کہا اخذتم علی ذالکم اسری، ہم اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اس وعدے کی ہم پاسداری کریں گے۔ قالوا اقررنا، سب انبیاء کرام نے اس وقت کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہماری نبوت کے اندر، ہماری رسالت کے اندر، ہمارے وقت کے اندر نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ہماری نبوت، ہماری رسالت، ہماری شریعت ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، آپ کی رسالت چلے گی، اور سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے اور انبیاء کرام کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ نبی آخر الزمان حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور آپ کی اقتداء کریں، آپ کے پیچھے چلیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی شریعت کے مطابق چلیں۔ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال رب العالمین نے پھر فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ رب العالمین نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور یہ جو مثال انبیاء کرام سے لیا گیا، یہ تمام تر وعدے اس واقعہ معراج کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی امامت جب عطا کی گئی، اس وقت سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں اس وعدے کی پاسداری کا عملی مظاہرہ سامنے پیش کرنا، یہ واقعہ معراج کے اسرار اور رموز میں سے اور اس کی حکمتوں میں سے یہ ایک حکمت تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا، اس سے آقا دو جہاں سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پختہ عہد لے لیا کہ اگر آپ کو ان کی نبوت حیات مبارکہ میں مبعوث کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، آپ کی تائید کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور اپنی امت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروائیں گے اور ان سے بھی آپ کی فرما برداری کروائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور ایک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو قریظہ کے ایک یہودی سے تورات کے کچھ آیات لکھ کر کاغذ پر آپ کے پاس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہا کہ یہ دیکھیں میں چند آیات لے کر آیا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو یہ دکھاؤں، مجھے یہودی نے یہ لکھ کر دی ہے، تورات کی آیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سننا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، اور آپ غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ، یہ منظر دیکھا تو فوراً اس بات کا اقرار کیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو اپنا مذہب، اپنا دین مان کر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مان کر میں راضی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصے کی جو کیفیت تھی وہ دور ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس یہاں موجود ہوں اور پھر تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو یاد رکھو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی موجودگی میں
پچھلے کسی بھی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی، اور شریعت تو چلنا دور کی بات، چند آیات اور رات کی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہ فرمایا اور کہا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں اور وہ آ جائیں تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مجھ محمد کی ہی پیروی کریں گے اور میرے پیچھے ہی چلیں گے، کیونکہ تمام انبیاء نے اس بات کا پہلی اقرار کیا ہوا ہے جو ابھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر محدث امام ابو یعلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کرو، وہ ہرگز تمہیں ہدایت نہیں دیں گے، تمہیں نفع نہیں دیں گے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، ضلالت کے اندر گر چکے ہیں اور وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ عز و جل کی قسم ہے اگر تمہارے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرنے کے سوا ان کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہ ہوتا، کوئی کام بھی ان کے لیے جائز نہ ہوتا، لہذا قیامت تک کے لیے دائمی رسول، آخری رسول، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ بابرکت ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت رہے گی، اور آپ جس زمانے میں بھی ہوتے آخر میں آئے ہیں، چاہے درمیان میں آتے یا ابتدا میں آتے یا کسی وقت میں بھی کسی دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو بھی آپ ہی امام الانبیاء ہوتے، آپ ہی امام اعظم ہوتے، اور آپ ہی تمام انبیاء کے سردار ہوتے، اور آپ تمام انبیاء پر مقدم ہوتے، اور میدان محشر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سب کی سفارش کروائیں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور پیغمبر اور نبی کی شان کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ مقام محمود بلند ترین مقام اور مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی خاص ہے۔ یہ تمام تر باتیں، یہ واقعہ معراج کے اسرار اور رموز میں سے یہ ساری باتیں ہیں، ان تمام تر تفصیلات اور حوالہ جات سے، احادیث مبارکہ سے یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج براہ راست آسمانوں پر جانا اور سیر کروانا، اس کے بجائے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے انوار اور تجلیات اور فیوز و برکات کو حاصل کرنا، اور ارد گرد کا جو بابرکت ماحول رب العالمین نے بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا رکھا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین براہ راست آسمان پر بھی بلا سکتے تھے، لیکن زمینی سفر بھی کروانا یہ ضروری تھا، یہ لازمی تھا، تاکہ بعد میں یہ حجت اور دلیل قائم ہو سکے، تاکہ بعد میں اس کی تصدیق ہو سکے۔ اور یہ سارا واقعہ معراج کا یہ ان اسرار اور رموز میں سے ہے، اور یہ حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کرام سابقین جو آپ پر ایمان لائے انہوں نے آپ کی مدد کی، اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کرنا بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں آپ کی نبوت اور رسالت کے اندر آپ کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں ہی یہ لازمی تھا اور یہ ضروری تھا۔ پانچویں اور آخری حکمت واقعہ معراج کے حوالے سے جو محدثین، فقہائے کرام، محدثین عظام بیان فرماتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے کی یہ پانچویں حکمت یہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ میں جانا اور نبیوں کی، تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا اور نبیوں کی امامت کروانا معراج کی یہ تصدیق کا یہ ایک ذریعہ تھا، اور خصوصاً حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ معراج کی تصدیق کا بھی یہ ایک ذریعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم و روح کے ساتھ امامت کروائی، تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور وہاں پر جو بھی مشاہدات اور انوار و تجلیات دیکھے رب العالمین نے دکھائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جاننا اور سمجھنا ضروری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے جن لوگوں نے
فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا، جو تجارتی کافروں کے ساتھ چند ایک مشرکین کے جو تاجر تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، چند ایک جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھ رکھا تھا، ان کے لیے بھی یہ تصدیق کا ذریعہ تھا اور صداقت اور حجت اور دلیل کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ اور بعد میں پھر جب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا کہ میں نے اس طرح واقعہ معراج کے حوالے سے میں نے سیر کی ہے، تو تمام ان لوگوں نے سب سے پہلے یہی سوال کیے، اچھا آپ بیت المقدس میں گئے تھے، مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی، اب بتائیں وہاں پر کیا کیا نشانیاں تھیں؟ ہم نے تو وہاں پر جا کر دیکھا ہوا ہے، یہ ماحول تھا، ایسا تھا، آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا؟ تو یہ سارا کچھ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تمام چیزوں کی جو انہوں نے سوالات کیے ان کی وضاحت فرمائی۔ اور یہ زمینی سفر اس لیے ضروری تھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں، جو منکرین ہیں، ان کے لیے بھی صداقت کا، دلیل کا، حجت کا باعث بن جائے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جو واقعہ معراج کے حوالے سے اس کے اسرار اور رموز، اس کے اندر پوشیدہ جو حکمتیں تھیں، وہ 5 حکمتیں مختصر ترین آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی اور آپ کے ہر طرح سے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، پیروی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ